مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ میرے ساتھ نکالیے یشوع کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 14 خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یشوع 4 باب اور اس کی 14ویں آیت، اور خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ آمین۔ خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یشوع موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا اور موسیٰ سے سیکھتا رہا، اور پھر ایک وقت میں خدا نے موسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، اور اسرائیلیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی تھی کہ موسیٰ جو ایک قدآور لیڈر تھا اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا، اب ہم کیسے آگے بڑھیں گے، اب ہم سروائیو کیسے کریں گے۔ ایسی صورت میں خدا نے یشوع کو اٹھایا۔ اگر آپ یشوع کی کتاب کا پہلا چیپٹر پڑھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا، اور خدا نے بڑے قدرت والے کام یشوع کے ساتھ ظاہر کیے، یشوع کے وسیلے سے ظاہر کیے، اور بنی اسرائیل قوم یہ بات جان گئے کہ جیسے خدا کی حضوری، خدا کا ہاتھ موسیٰ پر تھا، بالکل اسی طرح خدا یشوع کے ساتھ بھی ہے، اور خدا یشوع کے وسیلے سے اب ہمیں لے کر آگے بڑھے گا۔ جو چیز غور طلب ہے، خداوند نے، کس نے جی؟ خداوند نے اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا۔ سرفراز کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ انسان کسی انسان کو سرفراز نہیں کر سکتا۔ سرفرازی عزت، مرتبہ، یہ نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال، نہ جنوب سے ہے، یہ آسمان سے ہے۔ سرفرازی خدا دیتا ہے۔ خدا نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا، اور جس کو خدا سرفراز کرتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ جو سیٹ آپ کی ہے آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، وہ سیٹ آپ ہی کی ہے، اس کو کوئی آپ سے لے نہیں سکتا جو خدا نے آپ کو دے دی ہے، کیونکہ خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ جو چیز خدا نے آپ کو دے دی، کسی انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ سے اس کو لے۔ تو جو سرفرازی یشوع کو خدا نے دی تھی تمام اسرائیلیوں کے سامنے، وہ یشوع ہی کو ملنی تھی، کیونکہ خدا نے اس کو سرفراز کیا تھا۔ اور لکھا ہے، اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے، ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ جب تک یشوع زندہ رہا اس کا رعب اور دبدبا بنا رہا، کیونکہ یشوع خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ اگر آپ گنتی کی کتاب میں جائیں تو آپ کو وہاں پر ایک خوبصورت پیسج پڑھنے کو ملے گا، جب موسیٰ نے 12 جاسوسوں کو بھیجا تھا تو ان میں یشوع اور کالب بھی تھے۔ یشوع اور کالب وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ بے شک وہ لوگ بہت لمبے لمبے ہیں جس ملک میں ہم جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہماری خوراک ہوں۔ یہ خدا کے ساتھ چلنے والے تھے دونوں، اور جب تک آپ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں آپ کا زمانہ بنا رہتا ہے۔ جیسے ہی ہم خدا سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں ہماری تنزلی شروع ہو جاتی ہے، اور تنزلی بڑی تیزی سے ہوتی ہے، گراوٹ بڑی جلدی آتی ہے، چڑھنا مشکل ہے اور گرنا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد پھر سنبھلا نہیں جاتا، پھر نیچے ہی آگے بندہ روکتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ تو کئی بار ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی سرفرازی کھو بیٹھتے ہیں، وہ عزت اور مرتبہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے کیونکہ ہم خداوند کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سرفرازی خدا نے دی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر فخر آ جاتا ہے، ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے اس لیے ملی کیونکہ میں ہوں ہی بڑا عقل مند، میں ہوں ہی بڑا پڑھا لکھا، میں ہوں ہی بڑا تیز تراز، مجھے ہر معاملے کو ڈیل کرنا آتا ہے۔ لیکن یشوع اپنی ساری عمر خدا کے ساتھ وفادار رہا، وہ ڈرتا رہا خدا سے، وہ خدا سے ڈرتا رہا، لوگ اس سے ڈرتے رہے۔ وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا اور لوگ اس کے تابع رہے، لوگ اس کے تابع رہے۔ جب ہم خدا کے تابع ہیں تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں گے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر، پاسبانوں کے اندر اور گھرانوں کے اندر یہ چیز آپ کو کامن ملے گی۔ یہاں پر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، اور ان مسائل کے سلوشن کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو رائٹ سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو رائٹ سمجھتا ہے، اور کوئی بندہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں اس وقت رکاوٹ آ جاتی ہے ان کے رشتے میں جب وہ جھکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شوہر یہ توقع کرتا ہے کہ بھی میں نہ جھکوں، میری بیوی جھکے،
بیوی کہندی بھی میں نہیں جھکنا، شوہر جھکے، اور پھر ان کا رشتہ کیا ہوتا ہے جی؟ 2 لخت ہو جاتا ہے، ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر تو ان کے بچے نہیں ہیں پھر کہانی ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کے بچے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے باپ کی طرف جانا ہے۔ سوچیں ایک چھوٹا بچہ جو 6-7 سال کا ہے، اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تو امی نہ رہنا کہ ابو نہ رہنا۔ سوچیں ذرا، یہ کس قدر دکھ دینے والی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جس کو یہ عقل ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کے ساتھ جانا ہے، وہ تو دونوں سے محبت کرتا ہے۔ میاں بیوی اپنی انا کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ان کو اس دہانے پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ پل بھر کا غصہ، پل بھر کی نفرت آپ کو اس جگہ پر لے جاتی ہے جہاں آپ کے ہاتھ کچھ نہیں رہتے، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو لوگ جھکنا نہیں جانتے، وہ جھکتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے رشتوں کو کھو دیتے ہیں، اور ایک وقت میں آ کے وہ سوچتے ہیں کہ یار باتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن میں نے کمپرومائز نہیں کیا اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ ہم شیطان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن اپنے عزیز رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں کے لیے ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بٹر ہو جاتے ہیں، ہم سخت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو اتنا زیادہ کرخت کر لیتے ہیں کہ ہم پر کسی کا کوئی آنسو اثر نہیں کرتا، ہم پر کسی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، اور ہم کہتے ہیں بس انف از انف، اب اور آگے نہیں میں جا سکتا، کہانی ختم۔ لیکن لکھا ہے اور جیسے وہ موسیٰ سے ڈرتے تھے ویسے ہی اس سے اس کی زندگی بھر ڈرتے رہے۔ کیوں ڈرتے رہے وہ؟ کیونکہ یشوع خدا سے ڈرتا رہا، ساری عمر وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، اور وفاداری ہی کی حالت میں وہ اس زمین سے رخصت ہوا۔ تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ یہ 2 لیسن ہیں اس پیسج کے اندر۔ پہلا، سرفرازی خدا دیتا ہے، اور وہ سرفرازی قائم کیسے رہتی ہے؟ جب ہم خداوند میں ہی رہتے ہیں تو وہ سرفرازی بنی رہتی ہے۔ جب ہم خدا سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے آپ بالکل ہی دور چلے جاتے ہیں۔ شیطان ایک مضبوط آدمی کو جو خداوند میں ایمانداری کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو راست بازی مسیح یسوع کی راست بازی میں چل رہا ہوتا ہے، اس کو ایک دم سے وہ نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بڑا مضبوط ہے اس وقت خداوند کے ساتھ۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے سامنے لاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مائنر چیزوں کے ساتھ اس کو نشان سے ہٹاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کرتے وہ بالکل اس کو نظر آتا ہے کہ میں تو ایک الگ ڈائریکشن میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ شیطان ٹرکی ہے، لیکن شیطان کے ٹرکس ہمیں معلوم ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اس کے ہیلوں سے واقف ہیں۔ وہ شخص جو خداوند میں چل رہا ہے، خدا اس کو عقل اور دانائی دیتا ہے۔ الیشا کے تعلق سے آپ کو پتا ہے نا، الیشا پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ بادشاہ وہ جو فلانی قوم ہے وہ تم پر اس طرح سے حملہ کرنے والی۔ وہ بادشاہ کہتا تھا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ میں بند کمرے کے اندر میٹنگ کرتا ہوں کہ میں اسرائیلیوں پر اس جگہ سے حملہ کروں گا، ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ خدا بتا دیتا تھا الیشا۔ خدا شیطان کے پتے شو کر دیتا ہے۔ اگر ہم خداوند میں ہیں تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ اس دن خداوند نے سب اسرائیلیوں کے سامنے یشوع کو سرفراز کیا۔ تو پاسبان ہو آپ کوائر لیڈر ہیں، آپ میوزیشین ہیں، آپ فیملی میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ اشر ہیں، آپ بہنوں کی عبادت کو لیڈ کرتی ہیں، آپ سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، آپ چرچ میں کوئی بھی خدمت سر انجام دے رہی یا دے رہے ہیں، آپ کو سرفرازی خدا نے دینی، اور اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو پھر سرفرازی آپ کے لیے ہے، کیونکہ خدا ضرور ہی اپنے لوگوں کو ایگزالٹ کرتا ہے۔ عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا اپنے لوگوں کو ایگزالٹ کرنا چاہتا ہے، خدا انہیں عزت، مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ کون سا وہ شخص ہے جو خدا کے ساتھ چلا اس کو عزت نہیں ملی؟ یوسف کی زندگی کو دیکھیں، اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا، کہاں سے نکل کے بالآخر وہ مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بن گیا۔ داؤد کو دیکھیں، داؤد کون تھا؟ وہ چرواہا تھا، اپنے باپ کی بھیڑیں اور بکریاں چراتا تھا، لیکن خدا اس کو اٹھا کے اسرائیل کا خدا نے اس کو پیشوا بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اور ایک بڑا نامور بادشاہ گزرا۔ موسیٰ کون تھا؟ وہ کہتا تھا جی میری تو بات ہی نہیں کسی کو سمجھ آتی۔ خدا نے اس کو ایک بہت بڑا لیڈر بنایا، اور ایک بڑی قوم کو نکال کر وہ مصر میں سے کیسے لے کر آتا ہے، یہ واقعات بھی بائبل مقدس میں مندرج ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب پڑھیں اور آگے آنورڈ چلتے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ خدا نے کس طرح سے کام کیا۔ یہ عام لوگ تھے، یہ آرڈنری پیپل تھے، یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ یہ کوئی بڑے خاص لوگ تھے، یہ عام لوگ تھے، میرے اور آپ جیسے۔ یعقوب کے خط کے اندر یعقوب کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ کیا تھا جی؟ ہمارا ہم طبیعت تھا، جیسے ہم ہیں ویسی طبیعت اس کی بھی تھی، وہ ہمارے جیسے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس طرز کو سیکھا کہ ہم نے خداوند میں کیسے رہنا ہے۔ غلطیاں انہوں نے بھی کی جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ لگے رہے،
اگر ہم خداوند کے ساتھ لگے رہیں گے تو خدا ہمیں سدھار لے گا، خدا ہمیں بدل لے گا۔ اگر ہم خدا کو چھوڑ دیں گے اور جھنجھلاتے رہیں گے اور غصیلے بنے رہیں گے، ہم کبھی بھی تربیت پذیر نہیں ہوں گے۔ انسانوں پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ جی فلانا میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلانا نے یہ کر، ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اپنی طاقت کو صحیح جگہ پر لگائیں۔ کاروباری دنیا میں ایک ٹرم ہے، اپنی دولت وہاں لگائیں جہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کاروباری شخص جو ہے، اے گڈ بزنس مین، کبھی بھی ایسے بزنس کے اندر پیسہ نہیں ڈالتا جتوں نکلنا ہی کچھ نہیں۔ بزنس مین بندہ واچ کرتا ہے، انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں، وہ بندے واچ کرتے ہیں کہ اس وقت کون سا بزنس زیادہ پیسہ نکال رہا ہے، کہتا ہے سر جی اس وقت یہ مارکیٹ بڑی ہاٹ ہے، یہاں پہ پیسہ ڈال دیں، کہتا ہے ڈال دو، اور پیسہ ڈالتے ہیں، وہاں سے کروڑوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بھی جو طاقت ہمارے پاس ہے، جو انرجی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو نیگیٹو کاموں میں کیوں صرف کریں؟ ہم اپنی انرجی کو ڈالیں درست کاموں کے اندر، ایسے کاموں کے اندر جہاں خدا کا جلال ظاہر ہونا ہے، اور پھر خدا کی قدرت ہماری زندگی میں آئے گی۔ خدا نے آپ کو اگر روپیہ پیسہ نہیں دیا، خدا نے آپ کو خیالات کی طاقت، خیال تو ہر شخص کے اندر آتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی شکل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ خدا نے ان کے اندر ڈالی ہوتی چیز۔ جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہے، کچھ لوگوں کے پاس عقل ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہنر ہے، خدا نے مینج کیا ہوا ہے پوری دنیا کو۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، آپ کسی بھی لیول پر ہیں اس وقت، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سرفرازی صرف اور صرف آپ کو خدا دے سکتا ہے، اور وہ سرفرازی قائم بھی خدا ہی کی وجہ سے رہ سکتی، ورنہ بڑے بڑے بادشاہوں کو خدا نے معزول کر دیا، وہ گر گئے، وہ اپنی سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکے۔ ساؤل بادشاہ تو بن گیا، لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ ویسا نہ رہا، وہ ایسی حرکتیں کرنے لگا جو خدا کے کلام کے مخالف تھی، اور بالآخر خدا نے داؤد کو سلیکٹ کر لیا۔ خدا نے کہا داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ آپ کا زمانہ اس وقت تک بنا رہے گا جب تک آپ خداوند کے ساتھ ہیں۔ خداوند آپ کو لیے پھرے گا، آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے، سر سفید بھی ہو جائیں گے تو خدا لیے پھرے گا، بڑھاپے کو بھی سیکیور کرے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، جس نے اپنی جوانی خدا کو دی ہے، اس کا بڑھاپا بھی ٹھیک ہے، اس کا بڑھاپا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے رائٹ ٹائم پہ، رائٹ وقت پر اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے خدا کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص نے اپنی جوانی خدا کو دی ہو تو خدا انہوں بڑھاپے چھاڑ دے۔ موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے، نہ اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی، نہ اس کے جسم کی قوت کم ہوئی تھی، حالانکہ وہ 100 سال سے زائد عمر کا تھا۔ 100 سال کا زائد عمر کا بندہ یہاں پر، اس کا بیچارے کا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے چلنا بھی، لیکن موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے نہ اس کے جسم کی طاقت کم ہوئی تھی، نہ اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہوئی تھی۔ خدا وفادار ہے، خدا وفادار رہتا ہے۔ سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں آج کہ آپ دعا کریں خدا سے، آپ کہیں خداوند میں جانتا ہوں میں جو مرضی کر لوں، عزت تو ہی دینے والا ہے، سرفرازی تو ہی دینے والا ہے، سرفرازی تو ہی دینے والا ہے۔ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا، لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ ساؤل نے ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو مارا، جبکہ داؤد نے صرف جاتی جولیت کو ہی مارا تھا۔ حیرت والی بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ سٹیٹمنٹ بنی اسرائیل دے رہی تھے، لوگ دے رہے تھے، وہاں پہ عورتیں کھڑی تھیں اور وہ استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھیں، داؤد نے صرف جاتی جولیت کو مارا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جاتی جولیت لاکھوں کے برابر آدمی تھا، کیونکہ اس نے تمام بنی اسرائیل قوم کو روک کے رکھا ہوا تھا۔ ساؤل ایک لمبے عرصے سے جنگیں لڑ رہا تھا اور بادشاہ تھا، لیکن خدا نے ایک ہی کام داؤد سے ایسا کروایا کہ وہ ساؤل کے اوپر آ گیا۔ یہ بہت باریک بات ہے، یہ سمجھنے والا پہلو ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم لڑتے رہیں گے، ہم کڑتے رہیں گے اندر ہی اندر کہ یار میں بڑی محنت کرنا، میری محنت کامیاب۔ اگر آپ اپنے لیے محنت کر رہے ہیں کہ میں اوپر آ جاؤں، تو پھر خدا آپ کو اوپر نہیں آنے دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ٹسل میں نے دیکھی ہے چرچز کے اندر، گھرانوں کے اندر، کہ لوگ خود سے اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادیوں پہ لڑائیاں ہو جاتی لوگوں کی، مینوں سیرا بندی دا موقع نہیں دیتا، بندہ میرا سی۔ بھئی کیا بنتا تھا تیرا؟ جنہ دا ویاہ ہے انہاں دی مرضی ہو، جدے کو مرضی سیرا بنوان۔ مجھے تو ویسے ان رسموں سے بھی بڑی چیڑ ہوتی جا رہی، کیونکہ یہ لڑائیوں کا ہی سبب ہے۔ ہماری ساری رسمیں لڑائیوں کا سبب۔ میری کڑی دودھ نہیں پیان دیتا، بندا ہوتا سی، وہ بھئی کی بندا سی؟ دودھ ہی پیانا ہے، انہیں پہ آتا ہے، تو پہ آتا ہے، کسی اور نے پہ آتا ہے۔ شکر کرو خدا دا، اول تو ان رسموں سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ ہم ان رسموں سے کیوں اپنی جان نہیں چھڑاتے جو ہمارے گھرانے میں، ہماری شادی میں لڑائی کا سبب بن جاتی؟ ان رسموں کو ہی چھوڑ دیں، لیکن لوگ نہیں چھوڑتے، وہ ان رسموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان رسموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر بار ہی لوگوں کے دلوں میں کوئی نہ کوئی نفاق رہ جاتا ہے، دوج پیدا ہو جاتی ہے۔ ریزن کیا ہے کہ ہم ان رسموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان رسموں کو چھوڑتے نہیں۔ اگر ہم خود سے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ناکام ہوں گے،
لیکن اگر ہم اپنا معاملہ خدا کے ہاتھ میں دے دیں اور سر جھکا کے خدمت کریں چرچ میں، خدا خود سرفرازی دے. ڈینیل کولنڈا جو رینہارڈ بونکی کا اسسٹنٹ بنا، وہ نوجوان بک ڈسپیچر تھا. کرائسٹ فار آل نیشن ایک بہت بڑی منسٹری ہے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں خدمت کرتی ہے. رینہارڈ بونکی کی لکھی ہوئی کتابیں اور جو تدریسی مواد ان کا تھا وہ چھپ کر ایک ویئر ہاؤس میں آ جاتا تھا. بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں، ان میں کتابیں آ جاتی ہیں. جب آرڈرز آتے ہیں کتابوں کے تو ان کو ریپ کر کے ان کے اوپر ایڈریس لکھ کے ڈاک خانے میں جو لوگ چھوڑ کے آتے ہیں ان کو ڈسپیچر بولتے ہیں. وہ ڈسپیچ کرتے ہیں کتابوں مختلف ایڈریسز پہ بھیجتے ہیں جہاں سے آرڈر آتا ہے. تو وہ لڑکا ڈسپیچر تھا ڈینیل کولنڈا. خدا نے رینہارڈ بونکی کی رہنمائی کی کہ تو ویئر ہاؤس میں نیچے جا اور جا کے اس نوجوان سے مل، اس کو اپنے ساتھ رکھ، وہ تیرے کام کا بندہ ہے. اور اس کو اس نے اپنے ساتھ رکھا، اس کو اسسٹنٹ بنا لیا، چونکہ خدا رینہارڈ بونکی کی جگہ پہ اس نوجوان کو لانا چاہتا تھا. کیا یہ عجیب بات نہیں؟ رینہارڈ بونکی کے ساتھ اسسٹنٹ پاسٹر بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، ایک بڑی کابینہ ہوگی، لیکن ایک نوجوان لڑکا جو کتابیں نیچے ان کے اوپر ایڈریس لکھ رہا ہے، اس کے دل کی حالت خدا کے سامنے تھی. خدا نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور رینہارڈ بونکی کو میسج دیا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ، یہ لڑکا میرے پلان میں ہے. اور اس لڑکے کو رینہارڈ بونکی نے اپنی لائف میں زندہ تھا جب وہ، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد وہ آیا اس کی سیٹ میں، اس نے اپنے جیتے جی لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈینیل کولنڈا کو وہ منسٹری ہینڈ اوور کر دی. اس نے کہا جی آج کے بعد جس سیٹ پہ میں ہوں یہ نوجوان ہوگا. رینہارڈ بونکی زمین سے جا چکا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں وہ اس زمین کو چھوڑ چکا ہے اور وہ خدا کے پاس ہے، لیکن اس کی خدمت کا سارا ہولڈ ڈینیل کولنڈا کے پاس ہے اور وہ بالکل اسی قوت میں خدمت کر رہا ہے جس طرح سے موسیٰ کے بعد یشوع نے خدمت کی تھی. جس کو خدا سرفراز کرتا ہے اس کو کوئی پیچھے نہیں کھینچ سکتا، اور جس بندے کے لیے خدا کا پلان نہیں ہو جنہ مرضی کھینچاتا نہیں کر لے، اس نے پیچھے ہی رہنا ہے. کچھ لوگوں کے لیے خدا نے یہ مقرر کر دیا کہ وہ سب مشن کے اندر رہیں، وہ انڈر چلیں، اور جب وہ انڈر چلیں گے وہ زیادہ بہتر پرفارمنس دیں گے بنسبت اس کے کہ وہ لیڈ کریں. وہ انڈر چلنے والے ہیں. ایک بڑی عجیب کہانی، مجھے بڑی پرانی کہانی یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ بادشاہ نے حکم کیا کہ جی کوئی بینڈ ماسٹر بلایا جائے، اچھا بینڈ ماسٹر، اور وہ آ کے بینڈ بجائے، اور وہ میں میوزک سننا چاہتا ہوں. شادی پہ جو بینڈ بجایا جاتا ہے براس، اس نے کہا جی وہ لے کے آئیں اور بجائے. تو ایک ان کا دوست تھا بینڈ والوں کا، وہ اس کو کچھ بھی نہیں بجانا آتا تھا، نہ ڈول بجانا آتا تھا، نہ وہ ڈرم بجا سکتا تھا، نہ وہ بڑا باجا بجا سکتا، نہ وہ کلارنٹ بجا سکتا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں بجانا آتا تھا. اس نے کہا کہ صرف میوزیشنز کو آنے کی اجازت ہے، کوئی اور بندہ ساتھ نہیں آئے گا. تو اس نے کہا میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اندر سے محل دیکھوں، میں نے کبھی محل دیکھا ہی نہیں، اندر سے اندر کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا یار اب کس طرح تجھے لے کے جائے. تو جو بینڈ ٹیم کا استاد تھا، جو ان کا ہیڈ تھا، اس نے کہا تو ایک کام کر، تو ایک ڈنڈا لے. انہوں نے کہا اچھا جی ڈنڈا لے لیں. اس نے کہا ڈنڈے کے اوپر تو نے مختلف کلر کی پٹیاں اس پہ لگا لے، گرین ریڈ، اس کو رنگ دار بنا لے، عجیب سا وہ خوبصورت لگے بس. اس نے کہا تو نے اس کو ایسے گھماتے رہنا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ آگے ایسے کر کے وہ گھماتا ہے. اس نے کہا جی تو انہوں نے کہا یار وہ ہوتا ہے اصل میں فوجی بینڈ کے ساتھ، وہ براس والے کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ فوجی بینڈ کے ساتھ ہوتا ہے. فوجی بینڈ والے کے ساتھ وہ ڈنڈے والا ہوتا ہے، وہ بجاتے ہیں تو وہ ڈنڈا گھماتا آگے سے، لیکن براس والے کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہمارا دیسی ہے بڑے باجے والا، اس میں نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے اس میں اس کو ڈال لیا کیونکہ اس کو محل میں لے جانا چاہتے تھے. اب جب وہ اندر چلے گئے، بادشاہ نے سارے ساز دیکھے بج رہے ہیں، وہ ڈنڈے والا ایسے ایسے بس کر رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے. اس نے کہا بھی سب رک جاؤ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس ساز کی آواز کیسی ہے. انہوں نے کہا نوجوان تم سامنے آؤ اور ذرا بجاؤ. انہوں نے کہا سر جی اے ساز دی پرابلم ہے بھی سارے دے نال ہی بجدا، اے کلا نہیں جے بجدا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، اگر وہ نکل کے باہر آ جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ بہت حیران کن بات ہے کہ کئی بار ہم ٹیم کے اندر بڑی اچھی پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس لیے ٹیم کے اندر پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ٹیم کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں. انڈیویجولی ہمارے اندر اتنے سکلز نہیں ہوتے کہ ہم اکیلے نکل کے کچھ کر سکیں، لیکن اگر ہم ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم بڑی بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت شیطان آگے ذہن کے اندر بات ڈالتا تو لیدہ منسٹری کاٹ، تو یہ کر، تو وہ کر، تو یہ کام کر، وہ تجھے کو پوچھ ہی نہیں رہا، تو یہ کام کر. اور پھر وہ بندہ باہر نکل کر الگ کام کرتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا. اس کی ریزن ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ سے باہر نکل آتا ہے.
جس کو جو اسٹرینتھ خدا نے دی ہے اس کو اسی اسٹرینتھ میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر آپ ٹیم کو دیکھیں، ہاکی کی ٹیم کو دیکھیں، کرکٹ کی ٹیم کو دیکھیں، وہاں پہ ہر بندے کا ایک رول ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک رول ہے. ایون کہ جو پیچھے وکٹ کیپر کھڑا ہوتا ہے، جب بیٹسمین سے بال بیٹ ہوتی ہے تو اگر وہ پیچھے سے نہ پکڑے تو وہ سکور ہی سکور بنتے جائیں گے. وہ پیچھے سے روکتا ہے، اس کا کام ہی صرف روکنے کا. نہ وہ بالنگ کر رہا ہے، نہ وہ بیٹنگ کئی دفعہ کرتا ہے، لیکن وہ جسٹ روکتا ہے. اتنی بالز اس کے پاس آتی ہیں، وہ جسٹ ان کو روکتا ہے. گول کیپر ہاکی کی ٹیم میں وہ سارے میچ میں بس ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، لیکن جب اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ لیٹ جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ گول ہونے سے روکتا ہے. ہر بندے کا ٹیم میں ایک رول ہوتا ہے، لیکن جو بھی رول ہمیں ملا ہے وہ خداوند کی طرف سے ملا ہے. اس لیے اس کو لاچاری سے سر انجام مت دیں کہ جی میرا کیا کام ہے، جی میں تو بس باہر ہی کھڑا ہوتا ہوں جی گیٹ پہ، میری اور کو ڈیوٹی پادی صاحب نہیں لاندے. آپ کو خداوند نے یہ ڈیوٹی دی ہے، آپ خوشی سے کریں، لوگوں کو انٹرٹین کریں. میں نے ایک دفعہ ایک سارجنٹ کو دیکھا تھا، آپ یقین مانیں اس کو دیکھ کے میں خوش ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح سے وہ اشارے پہ کھڑا ہو کے ڈیوٹی دے رہا تھا میں نے اس طرح کبھی دیکھا ہی نہیں کسی. کمال کا وہ بندہ تھا، اور ہر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، ہنس رہا تھا، کیونکہ جو ان کے پراپر ایکشنز ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ اشارے کو بند کرتا تھا اور کھولتا تھا. اور اس کے بڑے ادب و اداب ہیں، بڑے اداب سے آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے. وہ نکالنا، چل بھائی سیٹی مار دے، چل بھائی نکل، تو رک جا، ایسے کرتے ہیں عام طور. لیکن وہ بڑے طریقے سے اس میں جو ان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز تھے ان کو فالو کر رہا تھا، اور ان رولز کے تحت وہ لوگوں کو بلا رہا تھا، اور اس کے چہرے پہ ایک خوشی تھی جیسے کہ وہ بڑا اہم کام سر انجام دے رہا ہے. اور واقعی وہ ڈیوٹی پر تھا. جب آپ ڈیوٹی پہ ہوں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بڑا اہم کام ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے ملا. اور اس شخص کی وجہ سے سارے خوش تھے. جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے کئیوں نے اس کو سلوٹ بھی کیا، اس نے بھی بڑے ادب سے ان کو. تو یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ جب ہم اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے ہیں تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. خواب گیٹ پہ کیوں نہ کھڑے، جب آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، گاڈ بلیس یو جی، میرا ایمان ہے آج آپ آئے ہیں چرچ، خدا آپ کو برکت دے گا. لیکن عام طور پہ اس طرح سے آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا. کئی بار وہ سلام بھی نہیں کرتے صحیح طرح سے، حالانکہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گیٹ پہ ہی لوگوں کو خدا کی حضوری کا احساس کروا دیں. ان کو پتا ہو کہ جی مجھے یہ ڈیوٹی ملی ہے کہ میں نے گیٹ پہ لوگوں کو ویلکم کرنا ہے اور میں نے ان کو چرچ کے اندر انٹر کرنا ہے. ہم یہ سارے کام بیزاری سے کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بندیاں نے ڈیوٹیاں لائیاں نے ساڈیاں، سانوں اگے ہی نہیں آن دیں، سانوں پیچھے پیچھے ہی رکھ دیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں. لیکن ہم کبھی خدا سے سرفرازی کے طلبگار نہیں ہوتے. انسان آپ کو کوئی سرفرازی دے گا، آپ کے لیے کوئی فائدے کا کام کرے گا، وہ آپ کو بار بار جتاتا رہے گا. لیکن جب خدا نے آپ کو کچھ دیا ہے تو انسان کا اس میں حصہ ہی کوئی نہیں، وہ تو خدا نے آپ کو ایگزالٹ کیا. اس لیے خداوند سے سرفرازی کے طلبگار ہوں اور خداوند سے ڈرتے رہیں، تاکہ جو خدمت خداوند نے ہمیں سونپی ہے ہم اس خدمت میں آگے بڑھیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگیں. بہروبر کے خالق اور مالک لشکروں کے خدا، آج کے اس پیغام کے لیے جو تو نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا، وہ باتیں جو تو نے خداوند ہمارے سامنے رکھیں، ہم ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. یقیناً خداوند یہ باتیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں، تیرے کلام کی سچائیاں ہمیں تقویت دیتی ہیں. اور جب تو اپنے کلام کو ہم پر کھولتا ہے، ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، تو ہم خداوند باطنی طور پر خوشی سے بھر جاتے ہیں. ہم زور اور قوت کو حاصل کرتے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام عزیزوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں جو ورلڈ سالویشن چرچ منسٹریز کا حصہ ہیں یا کسی بھی طرح سے خداوند وہ ان پیغامات کو سنتے ہیں، وہ کسی بھی منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، سب ہمارے بہن بھائی ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور خداوند ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. وہ کسی گاؤں میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، تیرا پاک روح خداوند انہیں چھو دے، تیرا پاک روح انہیں ٹچ کرے اور ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اب نارمیلٹی ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے. اور خداوند تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھ جائے. ان کے لیے صحت سلامتی کو کلیم کرتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوں، تیرے کلام کی سمجھ اور پہچان میں بڑھیں، تیرے کلام کے عرفان کو حاصل کریں، اور خداوند زندگی کے سبھی معاملات میں کامیابی سے آگے بڑھتے رہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خداوند تیری آمد کے منتظر رہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے معاملات میں الجھ جاتے ہیں کئی بار، لیکن خداوند ہمارا فوکس اس بات پر رہے کہ میرا یسوع مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے. خداوند یہ بات کبھی بھی ہمارے ذہن سے دور نہ ہٹے.
بلکہ ہمیں ہر وقت اس چیز کا خیال رہے کہ میں اس زمین پر مسافر اور پردیسی ہوں، اور یہ میری عارضی قیامگاہ ہے، میں نے یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ خداوند تو ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین چیزوں میں، بہترین کاموں میں اپنی قوت کو صرف کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ آج کی ساری برکت کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔